سلطان مینشن میں جشن کا سماں تھا۔ اپٹن اور مہندی کا فنکشن بھی ویر نے بہت بڑے پیمانے پر ارینج کیا تھا۔ حاتم نے اسے کہا کہ وہ خود کا بھی ریسیپشن دے، مگر پری کی طبیعت کی بنا کو دیکھتے ہوئے اس نے منع کر دیا، اور آج بارات کا دن تھا۔ بلیک شیروانیوں میں وہ دونوں کسی ریاست کے شہزادے لگ رہے تھے۔ گرے کلر کے 3 پیس سوٹ میں ویر مصروف سا کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ گرے گھٹنوں تک کھلی سی کامدار فراک ٹراؤزر میں ہلکے میک اپ کے ساتھ غضب ڈال رہی تھی۔ گیری گیری سی بوجھل طبیعت، کچھ الگ ہی روپ تھا اس کا۔ وہ دروازے میں ہی ایستادہ سا اسے مبہوت سا دیکھنے لگا۔ وہ اس کی نظروں کے ارتکاز سے شدید گھبرائی، بار بار دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ وہ بارات لے کر نکلے۔ ادھر حرم اور ہبہ بھی گولڈن اور ریڈ کلر کمبینیشن کے لہنگوں میں آسمان سے اتری پریاں لگ رہی تھی۔ ایک الگ ہی روپ تھا، چاند سورج کی جوڑیاں تھیں۔ جو بھی دیکھ رہا تھا تعریف کر رہا تھا۔ بابر احمد اور سدرا بیگم بھی مطمئن تھے۔ شاہزر کی بولڈنس نے ہبہ کی جان پر بنائی ہوئی تھی، اور جو سب سے زیادہ بولڈ تھا، ادھر تو راوی چین ہی چین لکھا تھا۔ وہ چاکلیٹ بوائے بڑی سنجیدگی سے بیٹھا شرافت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ حرم سے اب تک کوئی زومانی تو کیا نارمل بات بھی نہیں کی تھی۔ حرم دل میں سوچ رہی تھی کہ آخر اس سے ہوا کیا ہے، مگر یہ معمہ حل نہ ہو سکا۔ رخصتی کے وقت سب کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، پر یہ کار خیر انجام پا ہی گیا تھا۔ وہ گلاب کے پھولوں کے درمیان سجی سجائی مسہری پر شرارت سے لمبا سا گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی کہ ہلکا سا دروازہ کھول کر شاہزر اندر داخل ہوا۔ اسے گھونگھٹ میں دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ شرارت سوجی ویسے بھی اپنی جھانسی کی رانی کو چھیڑ کر جو مزہ آتا تھا شاید ہی کسی بات میں آتا ہو۔ 1000 مرتبہ کا دیکھا ہوا چہرہ سویٹ ہارٹ اب تو باسی ہو چکا ہے، اس لیے یہ فارمیلٹی کیوں؟ وٹ؟ ہبہ کے تو تلو پر لگی اور سر پر بجھی۔ 1 سیکنڈ میں تڑک کر گھونگھٹ پلٹا اور فوراً بیڈ سے نیچے اتری۔ کیا کہا؟ باسی چہرہ؟ تو پھر ٹھیک ہے، لے آئیے بالکل تازہ چہرہ اپنے لیے۔ میں تو چلی۔ وہ ڈیگا دکھاتی ڈور کی جانب بڑھی جب شاہزر نے کہکا لگا کر اس سے اپنے سخت گرفت میں لیا۔ چھوڑے مجھے۔ شاہزر آپ بہت بدتمیز اور برے ہیں، سارا موڈ خراب کر دیا۔ اور رو دینے والا منہ بنا کر بولی، پہلی بات میری جان چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری بدتمیزی ابھی میں نے سٹارٹ ہی کہاں کی۔ تیسری برائی کی کیا لیمٹ ہے، وہ تو آج رات ساری تمہیں پتہ لگ ہی جائے گا۔ اور چوتھا موڈ کا کیا ہے، وہ تو ابھی بنا لیتے ہیں۔ وہ حفت سے اس کی زومانی اور بولڈ باتوں سے سرخ ہوئی۔ شاہزر حال میں بھی آپ نے ناک میں دم کر دیا، اب پھر شروع ہو گئے۔ میں بات ہی نہیں کر رہی آپ سے۔ اس نے دانت پیستے نہ کردا، ویسے بھی اس گولڈ نائٹ میں باقی تو کوئی الو کا پٹھا ہی کرتا ہوگا۔ وہ اس سے زج کرنے پر تلا ہوا مسلسل ہنس رہا تھا اور وہ اس کی گرفت میں مچلی۔ اس کی باتوں اور عمل سے حواس باختہ سی ہو چکی تھی۔ شاہزر پلیز، وہ روحان سی ہوئی، بلکہ رو پڑی تو شاہزر کے صحیح معنی میں ہاتھ پیر پھولے اور ارے ارے وٹ از دس ڈیئر وائفی اٹھا کر بیڈ پر لا کر لٹایا اور اس کے اوپر جھکا دونوں ہاتھ گرفت میں لیے اپنے لبوں سے اس کے آنسو چونے پر حدت سا لمس تھا۔ شدت برا ہبہ کی جان پر بنی جب جذبات سے بوجھل بھاری اور گمبھیر آواز انتہائی قریب سے سنائی دی، ایسے مت کرو سویٹ ہارٹ، مذاق کر رہا تھا یار، چھوٹی سی سزا تھی مجھے ان کچھ دنوں میں تڑپانے کی۔ پل پل اسی پل کا تو انتظار کیا ہے تاکہ پھر سے تمہارے قریب آؤں، تمہاری روح میں سماؤں۔ اب کبھی بھی دور مت جانا یار، کبھی نہیں۔ کہتے ہوئے شاہزر اس کی کلائی میں بریسلٹ پہنا چکا تھا۔ جذبات پر بند باندھنا ناممکن تھا۔ شاہزر سے اپنی پرشدت دسترس میں لے چکا تھا۔ حرم گھبرائی ہوئی اس جہازی سائز بیڈ پر بیٹھی تھی۔ انتظار تھا کہ طویل تر ہوتا جا رہا تھا۔
بے حد تھک چکی تھی تو یوں ہی تکیوں کے سہارے بیٹھ کر ان سے ٹیک لگائے نیم دراز ہوئی۔ کچھ سکون حاصل ہوا۔ ادھر باہر شامل بے چین سا تھا۔ عجیب سی وحشت تھی جو سینے میں اٹھ رہی تھی، جس کا مطلب تھا اس کی سزا ابھی پوری ختم نہیں ہوئی۔ وہ تو چینج بھی کر چکا تھا اور اب سادہ سے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں تھا۔ پھر کچھ سوچ کر کمرے کی جانب بڑا، اندر داخل ہوا اور دروازہ لاک کیا۔ سامنے ہی وہ وائٹ وچ آج ریڈ وچ بنی تمام تر رونائیوں خوبصورتیوں سمیت بیٹھی تھی۔ کمرے کا ماحول فضوخیز تھا۔ اس نرم و نازک گداز وجود اور گلاب کی مہک بھی جانے کیوں مگر اس کے اندر کوئی جذبہ نہ جگا سکی۔ جس چیز سے وحشت ہوئی اس کا چہرہ گھونگھٹ میں تھا۔ آہٹ پاتے ہی حرم سیدھی ہوئی۔ وہ اس کے قریب گیا تو وہ خود میں سمٹ گئی۔ شامیر کی وحشت کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی۔ پاس بیٹھا اور نرمی سے گھونگھٹ ہٹایا۔ آج حرم کو اپنا محرم، اپنے جسم و جاں کا مالک دنیا میں سب سے زیادہ ہینڈسم اور پیارا لگ رہا تھا۔ حرم کا دل تیزی سے دھڑکا۔ نظریں شرم و حیا کے مارے جھکی ہوئی تھی، جنہیں اٹھا کر اسے دیکھنا ناممکن لگ رہا تھا۔ اسی لیے دشمن جاں کو جی بھر کر دیکھنے کی تمنا جو کب سے دل میں مچل رہی تھی پوری نہ ہو سکی۔ شامیر نے سر دراز سے ایک ڈبی نکالی جس میں سے ایک براسلٹ نکالی۔ میں آئی، گمبھیر آواز۔ حرم نے آہستگی سے لرزتی کلائی آگے کی۔ حرم کو عجیب لگا جب اپنی کلائی کی طرف دیکھا جس میں وہ براسلٹ پہنا رہا تھا، اور اپنی پوری کوشش کر رہا تھا اس کی انگلیاں حرم کی کلائی سے مس نہ ہوں۔ وہ اسے بنا چھوئے براسلٹ پہنا چکا تھا۔ فوراً کھڑا ہوا، ٹراؤزر کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے لاپرواہ سا تھا۔ جب بولا تو لہجے میں بے تحاشا درد کرب تھا۔ حرم خود کو بھی تمہارے قابل نہیں سمجھتا۔ تم کہاں پاکیزگی کی مثال اور میں ایک سیاہ کار بندہ۔ ڈرتا ہوں کہیں میرے گناہوں کا سایہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اسی لیے ابھی خود کو تم سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تم چینج کر کے سو جاؤ۔ وہ کہتا ڈریسنگ روم میں جا چکا تھا۔ حرم صحت جلائی۔ لو جی، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ہر بات خود سے ہی اخذ کر لی۔ مجھ سے پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں، انہیں کیا نہیں۔ اف، چلے کہیں کے۔ وہ غصے میں بنا چینج کیے یوں ہی کمفرٹر میں منہ دیے سو گئی تھی۔ آج پھر سے ڈراؤنے خواب کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بے تحاشا خوف زدہ ہو کر اٹھ بیٹھی تھی، مگر خود کو بیڈ پر پایا۔ اسے یاد آیا جب واپس آئے تھے تو پری بے تحاشا تھک چکی تھی، اس قدر کہ اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ چینج کرے اور صوفے پر ذرا سا لیٹ کر آنکھیں موندی۔ اتنی تھکن تھی کہ جلد ہی گہری نیند میں بھی چلی گئی۔ ویٹ کمرے میں داخل ہوا تو بہت طیش آیا اسے۔ پری پر نہ کچھ کھایا نہ میڈیسن لی اور ایسے ہی سو گئی۔ قریب آیا، آج پھر دل و دماغ اور روح پر لگے تمام زخم ادھیڑ کر تازہ ہو گئے تھے۔ آج پھر اس کی آغوش میں جا کر تمام غم غلط کرنا چاہتا تھا۔ آج پھر اسے اپنی پری کا سہارا چاہیے تھا، مگر مڈھال سی سو چکی تھی۔ بہت نرمی سے اسے بازو میں بڑا لا کر بیڈ پر لٹایا۔ بہت قریب جا کر اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے محسوس کیا۔ وہ کسمسائی، دل میں وحشت بھر پڑی تھی۔ تیزی سے واپس مڑا اور باہر چلا گیا۔ اب پری یہی سوچ رہی تھی کہ یقیناً اسے ویر ہی بیڈ پر لایا ہوگا۔ خواب سے بے تحاشا خوف محسوس ہوا، مگر اسے کمرے میں نہ پا کر سخت جن لائی۔ یقیناً سڑی میں سگریٹ پھونک رہے ہوں گے چرسی کہیں گے، دل میں بڑبڑائی اور چپل پہن کر، مگر آہستگی سے اسٹڈی کی طرف بڑھی، اور واقعی وہ اسٹڈی میں ہے۔ کاؤچ پر بیٹھا اپنی جان سگریٹ میں پھونک رہا تھا۔ وہ اسٹڈی میں داخل ہوئی، سارا دھیان اس جن کی جانب تھا، اسی لیے بے حد دہانی میں اپنے ہی ٹراؤزر میں بری طرح الجھی تھی اور اوندے منہ زمین پر گرتی جب وہ مہربان سی باہوں نے تڑپ کر اسے اپنی باہوں میں سنبھالا تھا۔ What the hell is going here؟ کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ دوڑا۔ اس وقت تک تمہیں اتنی نیند آئی ہوئی تھی کہ میڈیسن لیے بغیر ہی سو گئی۔ اب کیا ہوا جو آتما بن کر بھٹک رہی ہو؟ چاہتی کیا ہو آخر؟ ایک تو پہلے ہی اس قدر وحشت اور کسک سے دل میں سوئیاں چبھو رہی تھی، اوپر سے ابھی اگر کچھ ہو جاتا تو اگلی سوچ ہی روح فنا کرنے کو کافی تھی۔
سارا غصہ اس بار نکالا، مگر آج پری کو اس کی ڈانٹ پھٹکار جانے کی اچھی لگ رہی تھی، اس لیے چپ چاپ سنے گئی۔ ویر نے اسے سہارا دے کر کوچ پر بٹھایا اور پاس پڑا پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ پانی پی کر ویر کو تھوڑی سی اور آگ لگائی۔ بڑی فکر ہے آپ کو اپنے بیبی کی، برا سا منہ بنائے، وہ جانے کیا سننا چاہتی تھی۔ ویر کا میٹر شارٹ ہوا۔ پری کا چہرہ ایک ہاتھ میں دبوچ کر قریب ہوا۔ وہ تو جب دنیا میں آئے گا تو آئے گا نا، ابھی تو میں الو کا پٹھا ہوں، پاگل ہوں جو اس کی ماں کی فکروں میں گل رہا ہوں۔ ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا اور قریب بیٹھ گیا۔ ویر کو آگ لگ رہی تھی، مگر ادھر پری کو جانے کیوں پر ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ خود ہی تو کہا تھا آپ نے آپ کو آپ کا بیبی چاہیے، پھر بے شک میں جا سکتی ہوں۔ یہی بات ہضم نہیں ہوئی تھی اسے، سو آج وہ سارا حساب بات کرنے پر تل بیٹھی تھی۔ پھونک رہا تھا، میں بکواس کر رہا تھا، بھول ہے تمہاری مسز شاویر سلطان کہ کبھی تمہاری مجھ سے جان چھوٹ سکے گی۔ مر بھی گئی تو تمہاری قبر بھی اپنے بیڈ روم میں ہی بنواؤں گا، فکر مت کرو۔ وہ غصے میں کھانے کو دوڑ رہا تھا اور پری کو ہنسی ضبط کرنا مشکل ترین عمل لگ رہا تھا، اس لیے فوراً سر جھکا گئی، مگر وہ ویر تھا جو انگارے چبا کر بیٹھا تھا، اس کی ہنسی نوٹ کر چکا تھا۔ کمر میں ہاتھ ڈال کر خود میں پینچا، دوسرا اس کی گردن پر۔ اس کا گستاخی کا مطلب؟ ویر نے اس کا چہرہ قریب کیا کہ پری کو اپنی آنکھوں پر اس کی جلتی سانسیں محسوس ہوئیں۔ گستاخی؟ کیا کیا ابھی بتاتا ہوں۔ ویر نے اس کی بولتی بند کی۔ پری نے زور سے آنکھیں بند کی، مٹھیوں میں اس کی چٹ جگڑی لمس میں بے پناہ شدت تھی، مگر ویر تھا کہ سراب ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ چند لمحوں میں ہی وہ اسے نڈھال کر چکا تھا، جب چھوڑا تو وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ ویر نے اس کی حالت دیکھ کر پھر خود پر لعنت بھیجی، آئی ایم سوری، اور اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ اپنا سانس ہموار کر کے وہ اس ظالم کے قریب ہوئی، اس کے کندھے پر سر رکھا۔ ویر نے حیرت سے یہ دلکش نظارہ دیکھا۔ شام میں نہیں جانتی آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، نہ ہی جاننا چاہتی تھی، مگر اب وہ جھٹکی۔ مگر اب جاننا چاہتی ہوں، اپنے سارے غم، ساری وحشتیں، سارے درد مجھ سے بانٹ لے۔ آپ کی ماضی کی وہ کون سی تکلیف ہے جو آپ کو نارمل نہیں رہنے دیتی؟ مجھے بتائیے، اپنا غم بانٹے تاکہ یہ غم ہم بانٹ لیں تو اس کے سایہ بھی ہمارے بیبی پر نہ پڑے۔ وہ کہہ کر خاموش ہوگی، مگر ویر کے برسوں کے جلتے تڑپتے ادھیر سے دل پر مرہم کا پہاڑ رکھ گئی، اور پھر اس نے اپنی پری سے اپنا درد اور تکلیف بانٹنے کا فیصلہ کیا، اور اسے وہ خونی داستان سناتا گیا جس نے برسوں سے اسے انگاروں پر گھسیٹا ہوا تھا۔ ماضی۔ پوری یونی میں بی ایس سی کے 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ زیب کمال کو ڈمپل کوئن کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حالانکہ وہ ڈکی چھپی رہتی اور کم ہی کسی سے بات کرتی تھی، مگر اس کے حسن کے چرچے تو بنا اس کے چاہے ہی پوری یونی میں پھیل چکے تھے۔ پھر ایک دن ایم بی اے کے حاکم سلطان کی نظر ٹھہری تھی زیب پر، جس کو خود ہی ایک نظر کے لیے لڑکیاں مری جاتی تھی۔ حاکم سلطان کے ہی ایک وڈیرے دوست دلاور کو بھی ڈمپل والی لڑکی اندر تک ہلا چکی تھی، مگر دونوں اس بات سے انجان تھے کہ ایک ہی لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے۔ دونوں میں سے پہلے دلاور نے اظہار کرنے میں پیش قدمی کی تھی، مگر اسے بری طرح ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تو دلوں کے سودے ہوتے ہیں جو ہر کسی کے سامنے بے مول ہوتے ہیں، نہیں ہوتے۔ زیب تو پہلے ہی حاکم سلطان کو دل ہی دل میں چاہتی تھی، پھر جب حاکم نے اظہار کیا تو پاؤں زمین پر نہ ٹھہرے۔ بہت جلد ہی حاکم سلطان نے زیب کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ تب دلاور کے سینے پر حسد اور جلن کے سانپ لوٹے تھے۔ ایک وڈیرے کی انا بری طرح کچلی گئی تھی جب ایک معمولی لڑکی نے اسے ریجیکٹ کر کے کسی کے دوست کو سلیکشن کے اعزاز سے نوازا تھا۔ تب وہ اس سب پر لعنت بھیج کر کینیڈا چلا گیا۔ ادھر حاکم اور زیب کی محبت دن بدن عروج پر پہنچ گئی، اس لیے زیب نے اپنی بہن روپ کو حاتم کے لیے پسند کیا اور اسے بھی اسی گھر میں لے آئی، مگر وہ لندن میں ہی رہائش پذیر تھے۔ ان کے ہاں آج ہی ان کی پیاری بیٹی نے جنم لیا تھا۔ ویر، میر اور شاذر انہی کے پاس تھے، بورڈنگ میں بہترین تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جب دل کرتا زیب اور حاکم ان سے ملنے چلے آتے۔
زیادہ تر تو لندن میں ہی رہائش تھی۔ شادی کو 18 سال گزر گئے، دامن اور گھر خوشیوں سے بڑھ گیا تھا۔ نمرا، ویر، میر اور شادر ان کی خوشیوں کا گہوارہ تھے۔ بزنس کی دنیا میں حاکم اور حاتم کا بڑا نام تھا، مگر کہتے ہیں کہ زیادہ خوشیوں کو نظر بھی بہت جلد لگتی ہے۔ ان کی خوشیوں کو نظر لگانے دلاور 18 سال بعد کینیڈا سے لوٹا تھا، خالی دامن خالی ہاتھ۔ بیوی مر چکی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، تھا تو بس وہی بے پناہ دولت، گھمنڈی، برسوں کی جلن و حسد۔ اس بار متضاد پاکستان میں آ کر سب سے بڑا بزنس ارائیول حاکم سلطان کو ہی سامنے پایا۔ ایک دو پارٹی میں زیب سلطان کو دیکھا، جسے ذرا بھی تو وقت کی گردشوں کا نہ گزری تھی۔ ڈمپل کی وہی کشش جس نے دلاور ملک کو حسد اور جلن سے پاگل بنا دیا تھا۔ اس بار متضاد 2-3 ٹینڈر جو کہ دلاور ملک کو ملنے والے تھے، عین وقت پر سلطان انڈسٹری کے ہاتھوں میں چلے گئے تھے، جس سے وہ غصے اور اشتعال سے پاگل ہو گیا۔ پھر شروع کیا اس نے بزدلوں کی طرح وہ خونی کھیل، جس میں اس کا جدی پشتی وفادار غلام نواب حیدر برابر کا شریک تھا۔ سب سے پہلے تو حاکم کو دھمکیوں بڑھی اور زیب کو بیہودہ قسم کی کال آنا شروع ہوئی، جن سے ان کا سکون برباد ہو کر رہ گیا۔ پھر حاکم پر ایک تو جان لیوا حملہ ہوا، جس سے زیب مرجھا کر رہ گئی تھی۔ انہی دنوں حاتم روپ اور بچے بھی آئے ہوئے تھے، قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے حاتم روپ اور بچے واپس آ چکے تھے، مگر ویر کو جانے کیا ہوا، طبیعت اچانک بگڑ گئی اور وہ واپس نہ جا پایا۔ ان دنوں وہ 14 سال کا تھا اور اس کی وجہ سے آرزی بھی رک گئی۔ وہ سب سے زیادہ محبت اپنے اسی بھائی سے تو کرتی تھی، اور پھر وہ قیامت کی رات آئی تھی ویر کی زندگی میں، جس نے اس کا سب کچھ ختم کر ڈالا تھا۔ سب تباہ و برباد ہو کر رہ گیا، سب ختم ہو گیا۔ اس رات سلطان مینشن پر شب خون مارا گیا تھا۔ دلاور کو نواب نے اطلاع دی کہ آج گھر پر صرف زیب اور حاکم ہے۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے حملہ کیا، گارد بھی مارے گئے۔ جب گارڈ کو مارا گیا، انیکسی میں سے نکل کر 20 سالہ وفادار سمی اندر بھاگا تھا۔ سب سے پہلا کمرہ ویر کا تھا، وہ اندر گھسا تھا۔ ویر جو کہ جاگ رہا تھا، پہلے ہی کچھ غیر معمولی لگا تو وہ باہر کی جانب بھاگا، مگر سمی نے اسے دبوچ لیا۔ کچھ دیر میں ہی لاؤنج میں دلدوز چیخیں گونجی تھی۔ وہ اپنا آپ چھڑاتا لاؤنج کی جانب بھاگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ لاؤنج میں داخل ہوتا، سمی سے دبوچ کر لاؤنج کی کھڑکی کے سامنے دیوار گیر کر پردے کے پیچھے چھپا گیا۔ لاؤنج کا منظر ہولناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ کچھ درندے نو اس زیب، حاکم اور آرزی کو دبوچ رکھا تھا۔ انہیں آرزی کا پتہ نہ چلتا، مگر وہ بدقسمت خود ہی آوازیں سن کر کمرے سے نکل آئی تھی۔ دلاور جانے کیا کیا بکواس کر رہا تھا۔ پھر اس نے ظلم کی انتہا کی تھی، جب پے در پہ چھریوں کے وار سے حاکم کو لہو لہان کر دیا اور خون میں نہایا۔ ایک جانب لڑکھڑا تھا، وہ درندہ زیب کی جانب بڑھا۔ پھر سلطان مینشن کی طرف دیوار نے وہ منظر دیکھے، جن کے نشانوں سے ان کی وحشت اور خوف کبھی بھی نہ مٹ سکتا تھا۔ سمی نے سختی سے ویر کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ زیب اور آرزی کی دلدوز دل چیرتی چیخیں کافی دیر تک گونجتی رہی تھی۔ دلاور نے زیب اور نواب نے آرزی کے ساتھ درندگی کی تھی، اور پھر انہیں بھی چاقوؤں کے وار سے چھلنی کر دیا گیا تھا۔ اتنی حیوانیت اور درندگی دکھا کر وہ جانور جا چکے تھے۔ غیرت والے تھے حاکم، جو یہ منظر دیکھنے سے پہلے کرب کی ابدی نیند سو چکے تھے۔ پیچھے ماتم تھا، آہیں اور سسکیاں جو سلطان مینشن کے سینے پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی تھی۔ سمی پردے کے پیچھے سے نکل کر بھاگا، مگر حاکم اور آرزی مر چکے تھے۔